السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے جماعت دوم کا سبق نمبر 2 یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں نعت کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ نعت اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، ان کے صفات بیان کی گئی ہوں، اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق نعت کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں شاعر نے کیا کیا اشعار ترتیب دیے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاصلات اس کے یہ ہیں کہ اس نظم کو پڑھ کر ہم آواز الفاظ سن کر آوازوں کو درست طریقے سے املا ترتیب دے سکیں گے، الفاظ سادہ، جملے درست اور آواز اور تلفظ کو ادا کر سکیں گے، مخصوص صغیر الفاظ کا املا لکھ سکیں گے، نظم کو پڑھ کر سوالات کے زبانی جواب دے سکیں گے۔ تو نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں۔ بت پرستی کو مٹایا اس نے، حق کا پیغام سنایا اس نے۔ یہاں پر شاعر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جو ہے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے جو ہے دنیا بت پرستی میں جو ہے ڈوبی ہوئی تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ حق کا پیغام سنایا اس نے، یعنی ہمیں حق کا یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا۔ بے سہاروں کو تہی دستوں کو اپنے سینے سے لگایا اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عزیز بچوں، یہ پورا معاشرہ جو تھا ظلم اور جبر میں ڈوبا ہوا تھا، غریبوں پر انتہائی ظلم کیا جاتا تھا، کسی کی کوئی عزت و آبرو محفوظ نہ تھی، بھوک افلاس نے لوگوں کو جو ہے وہ گھیر رکھا تھا، مالدار جو تھے وہ جانوروں کی طرح سے ان کو خرید لیتے تھے اور ان سے جس طرح کا چاہتے سلوک کرتے تھے۔ جب نبی کریم تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو جو غربت میں ڈوبے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور پیار دیا، ان کو اپنا احساس دلایا کہ وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح کے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ بے سہارا جو تھے، تہی دست تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھی، جو غربت کی چکی پہ پس رہے تھے، ان کو اپنے سینے سے لگا کر ان کو محبت اور پیار دیا۔ ایک تھے اس کی نظر میں سارے، دیکھا اپنا نہ پرایا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بڑی نوع انسان کو مساوات کا درس دیا، یعنی برابری کا درس دیا۔ آپ سے پہلے معاشروں میں طبقات تھے، جیسے کوئی امیر ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتا تھا، غریب کو جو ہے وہ انسان نہیں سمجھتا تھا، اس کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو آ کر پیغام دیا کہ آپ سب برابر ہیں، کوئی بھی کسی سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم بھی مٹی سے بنے تھے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم میں سے کوئی بھی جو ہے ایک دوسرے سے فضیلت والا نہیں ہے۔ قول کا سچا کہا ہر ایک نے، اپنا ہر عہد نبھایا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جو بھی بات کرتے تھے وہ سچ بات کرتے تھے، سچی بات کہتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہی پیغام ہمیں ملتا ہے آپ کی سیرت سے، آپ کے ان کاموں سے جو آپ نے انجام دیے، کہ ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے، ہم جو کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک اللہ کے پرچم کے تلے ہر بڑا چھوٹا بلایا اس نے۔ جو لوگ مختلف جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے حصوں میں، سب کو اللہ تعالیٰ کے ایک پرچم تلے لا کر کھڑا کر دیا، یعنی صراط مستقیم پر لا کھڑا کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پیروی کرنے والا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرنے والا بنا دیا۔ دین اسلام کا دیکھ کر ہم کو راستہ سیدھا دکھایا اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین اسلام کا درس دیا، پیغام دیا، حق کا پیغام دے کر ہمیں سیدھی راستہ دکھلائی کہ جس پر چل کر ہم دنیا میں بھی خوشحال ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پر، یعنی نئے الفاظ، اور سیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ تہی دستوں خالی ہاتھوں والے، قول حکم کہی گئی بات، عہد وعدہ، بت پرستی بتوں کی پوجا کرنا۔ مشق کی سوالات، ہر سبق کے بعد ایک مشق جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے۔ اس مشق کے ترتیب دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے پوچھا جائے سوالات اس سبق کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے،
اور یہ ہم جو ہے وہ جائزہ لے سکیں کہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ بچوں کو یاد ہوا ہے یا نہیں، یا انہوں نے جو ہے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ نہیں، یا اس کے جواب دینے کے قابل بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سوالات دیے گئے ہیں۔ سوالات کے مختصر جوابات اپنی کاپی میں لکھیں۔ الف، یہ نظم کن کی تعریف میں لکھی گئی ہے؟ یہ نظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی ہے۔ ب، ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ ہمارے دین کا نام دین اسلام ہے۔ جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات سے منع فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے۔ دال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا نام لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ترتیب دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ متن کے مطابق درست لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پیچھے نعت پڑھی ہے، اس میں جتنے بھی اشعار لکھے گئے ہیں، ہر شعر کا ایک جو مصرع ہوتا ہے، یعنی ایک لائن جو لکھی گئی ہوتی ہے اسے مصرع کہا جاتا ہے۔ جب دوسری لائن ساتھ لکھی جاتی ہے تو پھر ایک شعر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ہر مصرع سے جو ہے وہ اٹھائے گئے الفاظ کو خالی جگہ میں لکھنا ہے تاکہ مصرع مکمل ہو سکے۔ الف، خالی جگہ کا پیغام سنایا اس نے۔ ہم نے سبق میں پڑھا تھا حق کا پیغام سنایا اس نے، تو یہاں دیے گئے الفاظ میں سے جو آگے دیے گئے ہیں حق یا سچ، تو یہاں ہم نے کون سا لفظ لگانا ہے؟ حق کا۔ بے سہاروں کو، خالی جگہ کو ہم نے بیٹا پیارے بچوں پیچھے پڑھا تھا بے سہاروں کو تہی دستوں کو، ایک مصرع میں آیا تھا تہی دستوں کو بھی۔ آگے ہمارے پاس جو ہے خانے میں 2 لفظ ہیں، یعنی تہی دستوں اور بے آسرا، تو یہاں کیا آپ نے لگانا ہے؟ چونکہ پیچھے لکھ پڑا تھا ہم نے کیا؟ تہی دستوں، تو کیا جو لفظ لگانا ہم نے؟ تہی دستوں۔ جیم، خالی جگہ کا سچا کہا ہر ایک نے۔ پیارے بچوں، ہم نے پیچھے جو ہے وہ پڑھا تھا قول کا سچا کہا ہر ایک نے، تو یہاں دیے گئے جو ہے وہ جملوں میں لفظوں میں سے ہم نے کون سا لفظ لکھنا ہے؟ قول۔ ایک، خالی جگہ کے پرچم کے تلے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ایک اللہ، تو کون سا لفظ لگائیں گے ہم یہاں پر؟ ایک اللہ۔ سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا پوچھا گیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن کن باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ 5 سے 7 جملوں میں ساتھیوں کو بتائیں۔ اساتذہ کرام جو ہے تختہ لکھائی پر جو ہے بچوں کو 5 سے 7 جملے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں، تاکہ بچوں نے بار بار پڑھیں اور ان میں یہ صلاحیت اور جو ہے وہ پیدا ہو سکے کہ کن باتوں کو ہم نے اپنانا ہے اور کن باتوں سے ہم نے بچنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق میں سے مشکل الفاظ کا املا تیار کریں اور اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں۔ اساتذہ کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کرام جو ہے وہ کلاس میں یعنی کمرہ امتحان میں بچوں کو مشکل الفاظ کا املا لکھوائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے جب وہ لفظ سنیں گے بھی ان کے ہجے بھی درست ہو جائیں گے اور ساتھ میں ان کو لکھنے کا بھی فن آ جائے گا۔ اس کے علاوہ تختہ لکھائی کے اوپر وہ مشکل الفاظ جو ہے وہ لکھ بھی دیں اور بچوں کو نقل بھی کروا دیں تاکہ بچوں کا املا بھی درست ہو سکے۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ دیے ہوئے اشعار درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے جواب دیں۔ وہ اللہ کے آخری ہیں رسول، سکھائے ہمیں زندگی کے اصول، ہدایت کا راستہ دکھایا ہمیں، برے راستے سے بچایا ہمیں۔ سوال ہے، ہمیں ہدایت کا راستہ کس نے دکھلایا؟ ہمیں ہدایت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے راستے سے بچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کفر کے راستے سے یعنی بت پرستی کے راستے سے بچایا۔ قواعد، کلمہ اور مومل ہم جو ہے وہ اس کی پہچان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کلمہ کون سا لفظ ہے اور مومل کون سا لفظ ہے۔ دیے ہوئے جملے پڑھیں اور کلمہ اور مومل الگ الگ خانوں میں لکھیں۔ جملہ نمبر 1 میں ہے پیارے بچوں، گلی میں کوڑا کرکٹ مت پھینکو۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کوڑا وہ ہے کلمہ اور کرکٹ کیا ہے؟ مومل ہے، یعنی بے معنی ہے۔ کوڑے کا ہمیں علم ہے، پتہ ہے کہ وہ گندگی کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے میں ہے ہم نے چائے وائے پی، تو یہاں پہ چائے اور وائے یعنی چائے کون جو ہے وہ کلمہ ہے اور وائے مومل ہے۔ پودے سے پھول شول مت توڑو، یہاں پہ کلمہ ہے پھول اور شول مومل ہے۔
بازار میں پانی وانی گرا تھا، یہاں پانی کلمہ ہے اور وانی محمل ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 5 جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تختہ لکھائی پر 5 جو ہے وہ جملے لکھ کر دیں، ان کی صفات پر مبنی جو ہوں، اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے ان کو لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 8 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی سی 5 باتیں ایک چارٹ پیپر پر خوش خط لکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصویر بھی چسپاں کریں۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ ایک چارٹ کی صورت میں ہے، تختہ لکھائی پر بچوں کو لکھ کر دیں تاکہ بچے جو ہے وہ گھر میں اس کی پریکٹس بھی کریں اور کسی سے چارٹ پر لکھوا کر لے کر آئے اور کمرہ میں جماعت میں آویزاں کریں۔ اس سے کمرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور آئے دن بچے جو ہے وہ اس کو پڑھ کر ان باتوں میں عمل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ کو یہ سبق اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا اور سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔